بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیاس قادری حج کے موسم میں جدے میں دیکھا جوتا پہنے بغیر گھوم رہا تھا۔ میں نے کہا خیر تو ہے، کہتے ہیں سرکار کا شہر ہے۔ میں نے کہا ایک شخص تھا، وہ یہاں کراچی میں بدعتیوں کے پاس آتا تھا اور ان کو پیسے بانٹتا تھا کہ تم کوشش کرو کہ یہ دیوبندی ختم ہو جائے۔ استاد محترم مولانا مفتی ولی حسن سے ہم نے درسگاہ میں بہت زیادہ افسوس کے ساتھ کہا کہ بہت بڑی رقم بانٹ رہا ہے، ہمارے خلاف بڑی مصیبت ہے۔ میں نے چھٹی کے بعد چلا گیا بدعتیوں کے مدرسے میں اور معلومات کی کہ وہ کون ہے، کہاں رہتا ہے، سب پتہ چل گیا۔ یہ بھی پتہ چل گیا کہ وہ اب جانے والا ہے اور فرسٹ کلاس سلیپر میں وہ بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے فوراً 3 دن کی درخواست مدرسے میں دے دی اور جا کے وہاں بیٹھ گیا، اسی ڈبے کا ٹکٹ لیا، بیٹھ گیا۔ جب گاڑی روانہ ہو گئی تو اب وہ بڑا آدمی ہے، اس کے ساتھ 8-10 نوکر تھے، وہ ادھر ادھر سونے لگے۔ میں اس کے پاس آیا، اسے ہاتھ ملایا، میں نے کہا میں نے آپ کا ذکر خیر سنا ہے، میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن میری 2 شرطیں۔ ایک شرط یہ کہ میں 8 منٹ بات کروں گا، آپ چپ رہیں گے، درمیان میں نہیں بولے گے، اور پھر آپ آدھا گھنٹہ بات کریں گے، میں چپ رہوں۔ وہ تھا تو نیک آدمی، اگر جی بھی دیتی تھا۔ اس نے کہا نہیں مولوی صاحب 15 منٹ تو بات کریں، بڑی اچھی بات۔ میں نے سورۃ مومن شروع کی۔ جب سورۃ مومن میں نے بس ان مقامات تک پہنچائی، وہ رونے لگا زاروں قطار۔ میں اس کے ساتھ ساتھ پورے شرح لگاتا تھا۔ خیر کہنے لگا اچھا اور جگہ سے، کئی جگہ سے پوچھا۔ اخیر میں اندرون سندھ، یہ کشمور کے راستے سے کوئی جگہ ہے اس کی، وہاں وہ اترنے لگا۔ مجھے کہا آپ میرے ساتھ چلے۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا بات کو، لیکن ہمارا پورا خاندان ہے، پورا گروہ ہے ہمارا جو پکے بھی دیتی ہے۔ پہلی تقریر میں انہوں نے خود ان کا نام رکھا، پکے بھی دیتی۔ آپ ذرا ان کو سمجھائیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں چلا گیا، 2-3 دن ان کے یہاں مہمان رہا، اور صبح و شام درس ہوتے تو اس نے پورے علاقے کا وڈیرا تھا، سب کو جمع کیا۔ اس نے کہا بس اب تک جو ہونا تو ہو گیا، آئندہ انشاءاللہ بدعتی ایک نوالہ نہیں دیکھیں گے، اور اللہ میرے وہ جرائم معاف کر دے، میرے جو ان کے مدرسے اور مسجدیں بنائی۔ میں نے کہا قرآن سے پوچھو کہ قرآن کیا ہے۔ جس وقت 3 دن پورے ہو رہے تھے، میں نے کہا کہ میں بنوری ٹاؤن کا طالب علم ہوں، کل میرا سبق ہے، حاضری لازمی، میں پہنچتا ہوں۔ اس نے کہا اگلے دن جمعہ ہے۔ میں نے کہا نہیں، جن جمعرات کو مجھے حاضری دی گئی تھی، میں نے کہا ایسا نہیں ہوتا۔ اس نے مجھ سے 1 مہینے بعد کے 1 جمعے کا ٹائم لیا کہ میں اس پورے علاقے کے بدعتیوں کو جمع کروں۔ مجھے کہا کہ اونٹنی کی سواری کی آپ نے؟ میں نے کبھی بھی نہیں کی، پشاور میں ایسے اونٹ ہے نہیں، لیکن میں نے دل میں سوچا کہ اگر اس کو میں نے یہ کہا کہ نہیں تو یہ بھی عقیدہ توحید کے خلاف ہے۔ میں نے کہا کر لیں گے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اس نے کہا کہ کون سی گاڑی سے جاتے؟ میں نے بتایا، وہ گاڑی آ رہی تھی۔ اس نے کہا بیٹھے آپ، ابھی آپ کا درس ہوگا، پھر کھانا ہوگا، چائے ہوگی، اسی گاڑی میں بٹھا دیں۔ وہ گاڑی آ گئی اسٹیشن پر، نہ اس نے ٹکٹ خریدا، نہ مجھے جانے دیا، محل سے قریب میں اسٹیشن تک۔ میں نے دل میں سوچا کہ کس پاگل سے واسطہ ہو گیا، اب اگر یہ گاڑی نکل گئی تو پھر پتہ نہیں دوسری گاڑی سے جاؤں گا یا بس سے جاؤں گا۔ کھانا وانا کھلایا، چائے پلائی، دعا ہو گئی۔ مجھے کہا کہ چلو 1 بج گیا، آپ وقت داخل زور پڑا گیا کہ آپ کے پیچھے زور تو پڑ لو، پھر پتہ نہیں 1 مہینے کب گزرے گا۔ میں نے نماز 2 رکعت پڑھائی، میں تو مسافر تھا، اس نے پوری پڑھی۔ اس کے بعد اپنے نوکر کو بلایا کہ اونٹنی ٹھیک کرو، گاڑی روانہ ہو گئی۔
کہا اسی گاڑی سے جائیں گے۔ میں حیران ہوں کہ اس کا دماغ پہ اثر ہو گیا، آیتوں سے پاگل ہو گیا۔ گاڑی چلی گئی، یہ مجھے کہ اونٹنی پر بیٹھو۔ وہ اونٹنی تیار ہو گئی، آئی، اور مالک نے اس پہ ہاتھ پھیرا، اس کو شاباش دی۔ اصل سندھی میں کوئی بات کہی اس نے ایسا ایسا سر ہلایا۔ وہ آدمی بیٹھ گیا، مجھے پیچھے بٹھایا اور اپنے آدمی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 اسٹیشن چھوڑ کر تیسرے اسٹیشن جانا۔ میں نے کہا یہ اور پاگل ہو گیا، 2 اسٹیشن چھوڑ کر تیسرے اسٹیشن جانا، اور وہاں مولانا صاحب کو بٹھا کے ٹھنڈا ونڈا پلائے، ٹکٹ خریدے۔ آدھے گھنٹے بعد گاڑی آئی، پھر آرام سے بٹھائے۔ میں نے کہا کس دیوانے سے واسطہ ہو گیا؟ گاڑی نکل گئی، یہ کہتے 2 اسٹیشن اور آگے جاؤ۔ گاڑی اصل میں جا رہی تھی AU، جیسے طریقہ ہوتا ہے پٹلی کا۔ اس نے اونٹنی کو وتر پہ چھوڑ دیا ہے، زمینوں کے راستے سے بالکل وتر پہ۔ اونٹنی جب آبادی سے باہر نکلی تو آپ یقین کر لیں، معلوم ایسا ہو رہا تھا کہ زمین پر اس کے پیر نہیں لگ رہا ہے۔ اس دن مجھے پتا چلا کہ اس کو عرب کیوں سفینۃ البر کہتے ہیں۔ بالکل ایسا لگتا ہے جیسے فضا میں ہے۔ تقریباً 30 کلومیٹر کا راستہ ہوگا یا 40 کا ہوگا اندازہ۔ وہ اسٹیشن 2 اسٹیشن گزر گئے، تیسرا آیا۔ ہم وہاں پہنچ گئے، اسٹیشن میں مسافر جمع ہو رہے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کون سی گاڑی میں سے جانا ہے؟ انہوں نے اسی گاڑی کا نام لیا۔ میں نے کہا کمال۔ میں نے کہا کب آ رہی؟ کہا آدھا گھنٹہ باقی ہے۔ اونٹنی پر باریک باریک پسینہ آ رہا ہے، اس کو باندھا، سیٹ کے کہنے کے مطابق اندر سے ٹھنڈی بوتلیں آئس کریم منگوائی، مجھے بٹھایا، اندر گیا، ٹکٹ خریدا فرسٹ کلاس۔ 25 منٹ 20 جب گزر گئے، گاڑی کی آواز آئی۔ سورۃ مومن یاد کر لو، بہترین تقریر۔ الیاس قادری حج کے موسم میں جدے میں دیکھا، جوتا پہنے بغیر گھوم رہا تھا۔ میں نے کہا خیر تو ہے؟ کہتے ہیں سرکار کا شہر ہے۔ میں نے کہا پیغمبر جدہ نہیں آئے گا؟ اچھا۔ میں نے کہا ان کا کیا کام تھا ایئرپورٹ آنے کا؟ یہ علم ہے، یہ ان کے اخلاق ہے۔ بھائی جب نبی نے جوتا پہنا ہے تو جوتا پہننا سنت ہے نا۔ ہاں، یہ صرف لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہ ہم بڑے متبع سنت ہے اور ہم بہت زیادہ منقاد و فرمان بردار ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔